نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ٹاپ اردو پوائنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد بلال مدنی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی قسط نمبر 48 سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جن کو اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مقام ولادت، اس کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی جائے ولادت بابل لکھی ہے، بعض نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی جائے ولادت صوبہ اہواز اس کا شہر لکھا ہے، کچھ نے کوفہ اور کچھ نے بصرہ لکھا ہے، اور کچھ نے تو کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ذکر نہیں کیا وہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک وہاں پر ہوئی۔ کچھ مورخین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت پاک لکھا ہے کہ طوا ورکار نامی جگہ، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، لیکن آپ کے والد طارق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بابل منتقل ہو گئے۔ جس دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی اس وقت روئے زمین پر نمرود کی حکومت تھی، جو کہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ساری سلطنت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مشرک بت پرست تھے۔ نمرود اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا اور بزعم خود رب اعلیٰ بنا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا، وہ کہتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں۔ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ نمرود کو سجدہ کرتے۔ ایک دن اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ افق میں ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور اس ستارے کی اتنی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی، چاند کی روشنی، ان سب پر جو افق پر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے اس کی روشنی زیادہ ہے۔ صبح ہوئی، نمرود نے نجومیوں کو بلا کر کہنے لگا میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ جتنے بھی نجومی ہیں انہوں نے اپنی کتابیں اور اپنے جتنے بھی ان کے پاس مواد تھا وہ سب نکالا اور نمرود کو اس کی خواب کا جواب دینے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے نمرود سے کہا کہ تمہارے اس علاقے میں، تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا اندیہ جو ہے، آپ کی ولادت با سعادت کے بارے میں نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا، اور ساتھ ہی نجومیوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں وقت ہوگا، فلاں تاریخ ہوگی، اور اس دن وہ اس دنیا میں وہ بابرکت بچہ تشریف لائے گا۔ نمرود نے پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے،
تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس نے پہرا لگا دیا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی لڑکی میری حکومت میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حاملہ عورتوں پر نگرانی شروع ہو گئی۔ جب نگرانی شروع ہوئی تو جہاں جہاں بھی لڑکے پیدا ہوئے ان تمام لڑکوں کو قتل کر دیا گیا، اور جہاں پر لڑکیاں پیدا ہوئی تمام کی تمام لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا، اس کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی دلیل، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ، ان کے ہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صلب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے رحم میں منتقل فرما دیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ نمرود کے فوج کے سپاہی تھے، تو جب نجومیوں نے کہا کہ وہ وقت قریب پہنچ چکا، اے نمرود وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اب وہ بچہ اپنے باپ کی صلب سے اپنے ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا، کہا کہ آج ہی رات ہے، آج کی رات وہ بچہ اپنے باپ کی صلب سے اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا۔ تو اس رات نمرود نے پہرا سخت کر دیا اور کہا کہ جتنے بھی میرے پولیس والے ہیں، جتنے بھی میرے فوجی ہیں، تمام گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں، جو بھی لوگ ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد ماجد حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ڈیوٹی آپ کے گھر کے باہر لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس طرح اللہ رب العالمین حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رحم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھیں، ان کے پیٹ مبارک کو خالق کائنات جل وعلا نے بڑھنے نہ دیا کہ تاکہ میں اس راز کو پوشیدہ رکھوں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں جنگل میں جاتی ہوں، میں دیکھتی کیا ہوں کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک غار ہے، اس غار میں آپ داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت اس غار کے اندر ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس غار سے جب ولادت ہو گئی تو باہر تشریف لے آئیں، اس غار کے آگے انہوں نے پتھر لگا دیا اور گھر چلی آئیں۔ جب ایک دن گزرا، اگلے دن حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دل میں محبت لڑکے کی پیدا ہوئی کہ میں تو اپنے لال کو، میں اپنے لخت جگر کو اس غار کے اندر چھوڑ کر آ گئی ہوں، جا کر میں دیکھوں تو صحیح۔ جب آپ جاتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے، پوری غار نور علی نور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو دیکھتی ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنا یہ انگوٹھا مبارک اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، تو آپ نے جب آپ کے انگوٹھا کو منہ سے نکالا تو دیکھتی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس انگوٹھا سے دودھ کی نہر جاری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جس کی پرورش کرنا چاہے، خالق کائنات جل وعلا وہ ہمارا رب ہے جو اللہ رب العالمین پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے انگوٹھے مبارک سے دودھ نکل رہا ہے، تو ساتھ والی جو انگلی ہے آپ نے وہاں پر دیکھا تو وہاں سے شہد مبارک نکل رہا تھا۔ حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دوسرے دن غار کے قریب گئی
تو میں نے دیکھا کہ کل میں چھوٹا سا پتھر رکھ کے گئی تھی، آج وہاں پر اتنا بڑا پتھر آگے ہے، اس کو میں کیسے سائڈ پر کروں گی؟ تو حضرت امیلہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کی غار کے قریب پہنچی، اس پتھر کے قریب پہنچی، تو جو پتھر تھا وہ مجھے دیکھتے ہی خود بخود سائڈ پر ہٹ گیا، سائڈ پر ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوئی، جب میں باہر نکلی تو وہ جو پتھر ہے دوبارہ غار کے آگے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس طرح آپ کی پرورش اور نشو و نما ہوتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے، اتنی تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کی پرورش فرما رہا تھا کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا ایک بچہ، عام بچہ ایک ماہ میں بڑا ہوتا۔ ایک بچہ جو ایک ماہ میں جتنی پرورش کرتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن میں اتنی پرورش فرما لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک جب 8 سے 9 سال ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ غار سے باہر تشریف لائے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ آپ نے اپنے شہر کو رخ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب رات ہوتی ہے تو لوگ ستاروں کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں، لوگ چاند کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا یہ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب صبح ہوئی تو چاند بھی چھپ گیا، ستارے بھی چھپ گئے، تو آپ نے پوچھا تمہارے رب کہاں گئے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے رب نہیں ہیں۔ جب صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، سورج جب طلوع ہوا تو پھر کہنے لگے تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رب نہیں ہے، کیونکہ یہ شام کو غروب ہو جائے گا۔ رب وہ ہوتا ہے جو نہ ہی غروب ہوتا ہے، نہ ہی رب کو کبھی موت آتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو اللہ رب العالمین ہے، نہ اس کو اونگ آئے گی نہ اس کو نیند آئے گی۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل وعلا نے اس کا قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت مبارکہ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جب رات ہوئی تو ستارے دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے؟ آپ نے سوالن ان سے کہا۔ تو جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند چمکتا تو نظر آیا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ آپ نے یہ بھی سوالن کیا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کسی بھی ویورز کو کوئی سوال ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔